حضرت آمینہ سے حضرت فاطمہ جا کے کہتی ہیں آمینہ کا جی امی جان کا بیٹی تمہارے بابا آ رہے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے عبد المطلب کے آنے کی خبر سنی ہے، نبی کی امی حیا سے کونے میں سمٹ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کیا بات ہو گئی ہے؟ جیسے عبد المطلب اندر آئے ہیں، ابا جی آئیے تشریف لائیے، خدا کی قسم رشتے ایسے نبھائے جاتے ہیں، آج تو معاف کیجیے گا۔ سسر بہو کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ بیٹی نہیں میری فرینڈ لگتی ہے، تمہیں غیرت آنی چاہیے، عزتوں کے جنازے نکال کے رکھ دیے، رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں۔ آؤ میں ہر بہو سے کہنا چاہتا ہوں اپنے سسر کا احترام ایسے کرو جیسے میرے نبی کی امی کر رہی ہے۔ اٹھ کے کونے میں سمٹ کے حیا سے کھڑی ہو گئی، ابا جی کیا بات ہے؟ کہتی بیٹی ایک بات بتاؤ گی؟ کہا کیا؟ کہ میرا بیٹا عبداللہ جب سے گیا ہے، کیا تمہیں اس کی جدائی کا افسوس نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس کی موت کا غم نہیں ہے؟ اتنا سننا تو آنسو بھر آتے ہیں آنکھ میں۔ ابا جی کس نے کہہ دیا؟ عبداللہ جب سے گئے ہیں میری زندگی میں اندھیرا ہو گیا ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں روتی نہیں ہوں، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی ہے جس میں آنسوؤں سے دوپٹہ بھیگ نہیں جاتا ہے۔ کہا بیٹی اگر کم اتنا کرتی ہے تو ایک بات بتا، پھر یہ خوشبو کیوں لگایا کرتی ہے، عطر کیوں لگاتی ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے ہمارے خاندان کے اندر بیوہ کو 1 سال کا خوشبو نہیں لگانی ہوتی ہے، ابھی چند ماہ گزرے گئے، تو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ اتنا سنا کہتی ہے ابا جی میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے، کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے۔ کہا بتا اگر خوشبو نہیں لگائی ہے تو یہ خوشبو کے جھونکے کدھر سے آ رہے ہیں، یہ خوشبو کے الے کدھر سے اٹھ رہے ہیں؟ سیدہ آمینہ نے کہا تھا ابا جی ایک راز تھا میرے سینے میں، ایک درد تھا میرے سینے میں اس کو مکے سے چھپانا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی یہ راز کسی پہ نہ کھلے، لیکن آج آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ کی ناراضی کے ڈر سے یہ بتا رہی ہوں میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے۔ کہا ابا جی حقیقت یہ ہے جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیاں مہک جایا کرتی۔ بریلی سے آواز آتی ہے ان کی مہک نے دل کے منشے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ ابا جی میں جدھر سے جاتی ہوں نا ادھر سے خوشبو آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا سنا عبد المطلب مارے خوشی کے جھوم گئے، آنکھ میں آنسو بھر لائے، کہنے لگے شکر مالک تو نے دعا پوری کر لی، دعا پوری کر دی۔ ابا جی کون سی دعا؟ کہنے لگے بیٹی جب عبداللہ کا انتقال ہوا میں تجھے دیکھتا تھا تو دن کو بھی روتی تھی رات کو بھی، ایک دن میں نے غلاف کعبہ پکڑا تھا، وہ پکڑ کے کہا تھا مالک میرے اور بیٹے ہیں میں انہیں دیکھ کے صبر کر لوں گا، لیکن آمینہ کا تو ایک ہی عبداللہ تھا، مالک جو خوشی دینا ایسی دینا جو میری بیٹی کی آنکھوں کے آنسو پوچھنے کی وجہ بن جائے۔ کہتے آمینہ تجھے کیا بتاؤں، آواز آئی عبد المطلب تم نے بہت کم مانگا ہے۔ کسی نے کہا تھا عبد المطلب تو ایک آمینہ کی خوشی کی بات کرتا ہے، ہم نے کائنات میں خوشی بانٹنے والے کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شکر اللہ نے وعدہ سچا کر دیا ہے۔ بیٹی اور بات بتانا، اور کوئی کمال دیکھا تھا؟ ابا یہ کون سی بات ہو گئی، اور بھی کمال؟ کہا ہاں۔ کہا بیٹی بتاؤ نا۔ گئی دوڑ کر کے تکیہ اٹھا کے لائے، ابا یہ تکیہ دیکھیں، سونگے اسے عبد المطلب میں سونگا تو مشک سے زیادہ تیز خوشبو کہا بیٹی یہ کیا ہے؟ کہا جب اس تکیے پہ سر رکھتی ہوں تو تکیہ مہک جاتا ہے، تکیہ مہک جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ آگے بڑھی اور دیوار سے مٹی کھرچ کے لائیں اور عبد المطلب کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا ذرا اسے سونگے نا میرے سرتاج۔ جب سونگا تو اس سے بھی مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ کل آمینہ اس دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی، کل سے تک مٹی مہک رہی ہے۔ عبد المطلب مارے خوشی کے جھوم گئے۔ کہا بیٹی اور کچھ؟ کہا ہاں ابا اس سے بھی بڑی خوشی کی بات ہے۔ کہا کیا؟ ابا جی بتاؤں۔ آپ تو چلے جاتے ہیں کعبہ شریف اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا پانی بھی آپ مہمانوں کو پلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ گھر کا رکھا ہوا پانی بھی لے جاتے ہیں اور کبھی پانی ختم ہو جاتا ہے گھر میں۔ ابا جی جب میں گھر میں ہوتی ہوں تو امی مجھ سے کہتی آمینہ پانی بھر لا، کہتی پیدا کرنے والے رب کی قسم، کہتی جب میں برتن لے کے چلتی ہوں نا تو مجھے برتن کا بوجھ نہیں لگتا ہے، اور جب ادھر سے بھر کے لاتی ہوں تو پانی کا بوجھ نہیں لگتا ہے۔ اب
عبد المطلب مارے خوشی کے جھوم رہے ہیں. کہتی ہیں ابا یہیں پہ بس نہیں ہوتا ہے. کہا اور کہا ابا جی جب میں جایا کرتی ہوں آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے لے کے کنویں تک پوری زمین پتھریلی ہے, ساری عورتیں پیر سنبھل کے رکھتی ہیں, لیکن آمنہ جب جایا کرتی ہے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب آمنہ جاتی ہے لڑکیاں دیکھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں, پھیل جاتی ہیں, کہتی آمنہ جلدی آ, تیرے آنے سے ہمارا بھی کام ہو جاتا ہے. کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا ابا جی امانت عبداللہ کی ہے اور مجھے کنویں سے پانی نکالنا ہوگا, جھکوں گی تو تکلیف ہو سکتی ہے. کہا ابا کمال کی بات یہ ہے آج تک میں نے کبھی کنویں سے پانی نہیں نکالا ہے. کہا پھر کہا جب میں کنویں کے کنارے پہ جا کے کھڑی ہوتی ہوں اچانک پانی ہچکولے مار کر کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ابا جی جب تک میں کھڑی رہتی ہوں پانی کناروں تک رہتا ہے, جب ساری لڑکیاں پانی بھر لیتی ہیں اس کے بعد میں بھر لیتی ہوں. کہا ابا پھر پانی نیچے چلا جاتا ہے اور ابا خاموشی سے نہیں جاتا, پانی بولتا ہوا جایا کرتا ہے. بیٹی کا پانی بھی بولتا ہے, ہاں ابا پانی بھی بولا کرتا ہے. کہا اور کہا جب راہوں میں چلتی ہوں تو پتھر بھی بولا کرتے ہیں, ابا درخت بھی بولا کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پودے بھی بولتے ہیں. کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا ابا جب میں راہوں سے گزرتی ہوں یہ سب بول کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ, اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو, تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام ہو. یہ میرے نبی کی امی ہے. اعلیٰ حضرت بولے تو چلو بریلویوں نے کہا ہے نا, ان کی تو مانو نا جو نبی کی ماں ہے, ان کی تو مانو. 12ویں آئے نا تو اب کہ اونچا پجامہ اٹھا کے شرک نہ کہنا. نبی کی امی کی روایت پڑھ اور تو بھی جھنڈا لگا کے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. ہاں ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے, آ جاؤ حضور کی ولادت کے جھنڈے لگا لو. نبی کی امی کہتی ہے ابا جی جب گزرتی ہوں نا تو پھر راستے کے پتھر بھی سلام کرتے. پتا چلا سلام پڑھنا یہ بریلی کے احمد رضا کی بدعت نہیں بلکہ مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے کے جو شجر حجر خشک و تر پہرو پر سارے میرے نبی پہ سلام پڑھا کرتے. کسی مسجد میں سلام ہونے لگے تو بولے بریلوی جلسے میں سن کے آ کے نئی بدعت ایجاد کرتی. چلو ہم نے تو مولوی سے سنا تھا کہ بھئی حضور پہ سلام پڑھنا. یہ پتھر جو نبی کی امی کو سلام کر رہے تھے یہ کس جلسے میں سن کے آئی تھی؟ پانی جو کنویں کا سلام کر رہا ہے یہ کہاں سن؟ ابھی تو عبد المطلب کو نہیں پتا ہے کہ میرے گھر آنے والا کون. سیدہ آمینہ کو خود نہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے جو آنے والا ہے. ابھی خاندان والوں کو نہیں پتا ہے, کائنات کے ذرے ذرے کو پہلے بتا دیا گیا ہے. وہ جانتے ہی کس کی ماں ہے. اور نبی کی امی کہتی ہے ابا جی جب میں آتی ہوں نا گزر کے تو جہاں پیر رکھ دیتی ہوں نا وہ پتھر پانی کی طرح موم ہو جایا کرتا, موم کی طرح بہنے لگتا, کبھی چبھتا ہی نہیں کوئی پیر میں پتھر. پھر اس کے بعد کہتی ہے ابا ایک بات کہوں, ایک دن سیل میں ایک کنکر پڑی تھی, میں نے پھینکنے کی طرف سے اس کو چھوانا نا تو وہ موم کی طرف بہنے لگی. میں نے کہا تعجب ہے پتھر ہو کہ یہ اتنا ملائم. کہتی وہ کنکر کہنے لگا کہ آمینہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے موم ہو رہے ہیں, یار کو آنے میں بڑے بڑے موم ہو جائیں گے, انہیں آنے دینا بڑے بڑے موم ہو جایا کرے. اس کنکر نے کہا. نبی کی امی کہتی تھی یہ مجھ سے باتیں کرتی, یہ مجھ سے باتیں کرتی. کہتی وقت گزرتا گیا پھر ولادت کی رات آ گئی. کون سی آئی؟ بولے سارے کون سی رات آئی؟ ولادت کی رات آئی. جب ولادت کی رات آ گئی نا تو نبی کی امی بیان فرماتی ہیں کہ وہ بڑے عجیب دن تھے. کہتی میں بیوہ, اوپر سے غربت اور تنہائی, گھر میں کوئی بندہ ایسا نہیں جس سے میں کہہ سکوں کہ میری مدد کی جائے. کہتی ہیں آج مجھے عبداللہ کی بڑی یاد آ رہی تھی, میں رونے لگ گئی. میں نے کہا کاش عبداللہ ہوتے تو آج میرے گھر میں اندھیرا نہ ہوتا, چراغ میں تیل ہوتا, اور میں اکیلی نہیں ہوتی, مکے کی عورتیں میری مدد کے لیے بیٹھی ہوتی. جب بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے ہر عورت کو چند عورتوں کی اس لیے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کی ہمت بڑھائیں.
کہتی میں اکیلی تھی. وہ کہتی کہ پھر تنہائی اور پھر یہ احساس اور پھر غربت اور پھر شوہر کے سر پہ نہ ہونے کا دکھ. کہتی دکھ بڑے تھے. کہتی میں اسی حال میں تھی کہ اچانک میرے گھر میں نور ہی نور پھیل جاتا. اگر اب بھی نہیں بولے تو پھر کب بولو گے؟ کہتے میرے گھر کے اندر نور نور ہو جاتا. جب میرے گھر میں اجالا ہوا کہتی اچانک فشق الجدار، میرے گھر کی دیوار پھٹی. فدخل ثلاث النسوہ، 3 عورتیں میرے گھر میں داخل ہو گئی. کہتی کوئی عام عورتیں نہیں تھی، ان کے قد کھجوروں جیسے لمبے، چہرے چاند سے زیادہ روشن. میں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے پہچانا نہیں. کہا نہیں، کہا میں ایک نے کہا میں حوا ہوں، دوسری نے کہا میں ہاجرہ ہوں، تیسری نے کہا میں مریم ہوں. کہا کیوں آئی ہو؟ کہا تجھے مبارکباد دینے کے لیے آئی. کس بات کی مبارکباد کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے؟ اگر ہاجرہ مبارکباد آنے سے پہلے دے دے تو جائز، اور سنی آنے کے بعد مبارکباد دے دے تو ناجائز کیسے ہو گیا؟ ہے نا بھی. اگر تمہارے فتوے سے ہم مشرک ہیں، ہم نے شرک کیا تو حضرت ہاجرہ پہ کون سا فتویٰ بولے؟ حضرت مریم پہ کون سا فتویٰ؟ حضرت حوا پہ کون سا فتویٰ؟ کہ ہم آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے. کہتی وہ تو چلی گئی. پھر میں تنہا ہو گئی. کہتی پھر احساس ہوا کاش کوئی ہوتی. کہتی اچانک میرے سرہانے سے تیز روشنی نکلی. میں نے مڑ کے دیکھا نا بڑی حسین و جبین خاتون کھڑی ہے. میں نے کہا تو کون ہے، کیوں آئی ہے؟ تو اس نے کہا ہاجر. اس نے کہا آمینہ میں کوئی زمین والی نہیں. کہا پھر کہا میں جنت والی ہوں. کہا ہے تو؟ کہا میں جنتی حوروں کی سردار ہوں. کہا کیوں آئی ہے؟ کہا رب نے مجھے تیری دایا بنا کے بھیج دیا ہے، دایا بنا کے بھیجا ہے. نبی کی امی کہتی پھر ایک پیالہ پیش کیا گیا، اس میں شربت تھا، میں نے اسے پیا. کہتی شہد سے زیادہ میٹھا، پھل سے زیادہ ٹھنڈا، مشک سے زیادہ خوشبو تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا. کہتی اس کو پینا تھا کہ میرے دکھ بھی ختم ہو گئے، میرے درد بھی ختم ہو جاتے ہیں. کہتی اللہ اکبر. پھر وہ لمحہ آیا کہ چند فرشتے آئے جن کی چونچیں سرخ تھی، پر ہرے تھے، ان کی چونچوں میں سفید سفید موتی تھے. وہ لا کے میرے بستر پہ ڈال دیے گئے. میں حیرت میں تھی. ادھر بستر سجائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. آج سنی گھر سجا لے تو شرک و بدعت کے فتوے دیتے ہو. آؤ تاریخ کا یہ باب دیکھو کہ میں نہیں کہتا، بریلی کا مدرسہ نہیں کہتے، بلکہ نبی کی امی کہتی ہے جو ستارے لاکھوں میل کی مسافت پہ آسمان پہ چمکتے ہیں وہ ولادت کی رات اتنے نیچے آ گئے تھے کہ مجھے ڈر تھا میرے گھر میں نہ گر جائے. کہتی خدا کی عزت کی قسم اتنے قریب آئے. اور رب سے پوچھتے ہیں مالک بتا تو سکی کہ اتنے نیچے کیوں اتارے گئے؟ یہ تو آسمان پہ بھی چمکتے ہیں. غیب سے آواز آتی ہے اگر اوپر ہی چمکتے تو 12ویں شب کو کون جانتا. ہم نے سیدھے اتارے اور اتنے نیچے اتارے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جس رات میرا محبوب آیا ہے وہ رات کی طرح نہیں ہے بلکہ ساری راتوں سے افضل رات بنا دی گئی.